وأصحابه ذي العز والصدق والوفاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. وفي كلام الآخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور. عالم ہست و بود، بزم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی قیود، تم سے سب کی نمود، اے امیر جنود، اے قیام و قعود، اے رکوع و سجود، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام. فخر کون و مکان، نقطہ ور نقطہ داں، حق نگر حق رساں، صاحب ہر زمان، دل بدل جاں بجاں، راحت عاشقاں، مونس بے کساں، تم پہ لاکھوں سلام. اور سید نیک نام، اے ذوی الاحترام، روز و شب صبح و شام، عاجزانہ پیام، یہ ادنا غلام کر رہے ہیں سلام. شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس درس قرآن کی برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب کرے اور اس کی برکات ہمارے گھروں پر نازل فرمائے اور میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی کہ ایک ایک ذرے میں نگاہ جم کر رہ جاتی ہے. ہر نظارہ اتنا دلکش ہے کہ آنکھ جھپکنا گوارا نہیں، اور ہر منظر اس قدر مسحور کن ہے کہ نظر ہٹانا ناممکن. صبح کی تازگی سے لے کر شام کی نرنگی تک، دھوپ کے وقار سے لے کر چاندنی کے نکھار تک، دن کے اجالے سے لے کر رات کی تاریکی تک، والدین کی خدمت اور ادب سے لے کر اولاد کی رحمت اور نعمت تک، بڑوں کے ادب سے لے کر چھوٹوں پہ شفقت تک، حضرت انسان کی تکریم اور عزت سے لے کر حضرت انسان کے مقصد حیات تک، اور یورپ کے غرور عقل سے لے کر ایشیا کے سرور عشق تک، کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت انسان سمیت بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہو کر زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے،
خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلاسے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ رب ذوالجلال نے 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ حضرت انسان کو بنایا۔ پروردگار عالم نے کائنات کی ہر چیز حرف کن سے بنائی، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ رب ذوالجلال نے کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا فرمایا اور مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت انسان کو جو فضیلتیں، عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں دی گئی، وہ کسی اور مخلوق کا مقصود نہیں ہو سکتی۔ اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجایا گیا، اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے شیطان کو بارگاہ ربی سے نکال دیا گیا۔ اسے اتنی عزتیں دی گئی، اسے رفعتیں اور بلندیاں عطا کی گئی، بلکہ سورہ نازیات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی، بے چین اور بے قرار دکھائی دینے لگی۔ فرشتے بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری زمین کانپ رہی ہے، بے چین اور بے قرار دکھائی دے رہی ہے، اس کی بے چینی اور بے قراری، بے تابی کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ تو رب ذوالجلال نے پہاڑوں کو بطور میخیں پیدا فرمایا، جنہوں نے 7 براعظموں پر پھیلی ہوئی زمین کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ فرشتے بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری کائنات میں سب سے طاقتور چیز، سب سے پاورفل چیز یہ پہاڑ ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی زمین کو کنٹرول کر لیا، جو بے تاب تھی، بے چین اور بے قرار دکھائی دے رہی تھی، جو ایک جگہ سکون نہیں پا رہی تھی، ان پہاڑوں نے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ اب رب ذوالجلال نے لوہے کو پیدا فرمایا، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگے، حضرت انسان کے لیے ضروریات زندگی کا سامان مہیا ہونے لگا، آئے دن انسان جدت کی طرف بڑھنے لگا۔ جب لوہا پیدا ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگے، معدنیات و وسائل نکلنے لگے۔ پھر پر فرشتے بارگاہ ربی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری کائنات میں سب سے طاقتور چیز یہ لوہا ہے، جس نے اس پہاڑ کو چیر دیا جس نے زمین کو کنٹرول کیا تھا، زمین کو قابو میں کیا تھا۔ اب رب ذوالجلال نے آگ کو پیدا فرمایا، جس سے لوہا پگھلنے لگا، لوہا دیگر اشیاء میں بدلنے لگا، دیگر ٹیکنالوجی بننے لگی، انسان جدت کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر فرشتے بارگاہ ربی میں عرض کرتے ہیں، بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری کائنات میں طاقتور چیز تو یہ آگ ہے جس نے اس لوہے کو پگھلایا جس نے پہاڑوں کو چیرا تھا۔ اب رب ذوالجلال نے پانی کو پیدا فرمایا، جس سے آگ بجھنے لگی، آگ ختم ہونے لگی، پانی اپنی تمام توانائیوں سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جو ہر لمحے اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے، کبھی آسمان سے برستا ہے تو بارش بن جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے ٹپکتا ہے تو آنسو بن جاتا ہے، کبھی پہاڑ کے اوپر سے گرتا دکھائی دے تو آبشار بن جاتا ہے، کبھی زمین سے ابلتا دکھائی دیتا ہے تو چشمہ بن جاتا ہے۔ یہی پانی ہے، اگر بہتا لگاتار دکھائی دے تو ندی نالا بن جاتا ہے، سمندر میں گرتا دکھائی دے تو دریا بن جاتا ہے۔ یہی پانی اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلتا ہے
تو آب زمزم بن جاتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلتا ہے تو آب کوثر بن جاتا ہے۔ جب پانی کو پیدا کیا گیا، فرشتے بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں مولا تیری کائنات میں سب سے طاقتور چیز، سب سے پاورفل چیز یہ پانی ہے جس نے آگ کو بجھا دیا، وہ آگ جس نے لوہے کو پگھلایا تھا، وہ لوہا جس نے پہاڑوں کو چیرا تھا، وہ پہاڑ جنہوں نے زمین کو کنٹرول اور قابو میں کیا تھا۔ اب رب ذوالجلال نے ہوا کو پیدا فرمایا جس سے پانی کے رخ مڑنے لگے، پانی میں مد و جزر ہونے لگی، کبھی اس میں طوفان آ جاتا ہے، کبھی لہریں آ جاتی ہیں، اور کبھی پانی خاموش ہو جاتا ہے۔ اب فرشتے یہ نہیں کہتے مولا یہ چیز طاقتور ہے، اب فرشتے سراپا عجز و نیاز بن کر، سراپا انکسار بن کر بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں مولا زمین کانپ رہی تھی تو نے پہاڑ پیدا فرمائے، پہاڑوں کو چیرنے کے لیے تو نے لوہا پیدا فرمایا، لوہے کو پگھلانے کے لیے تو نے آگ پیدا فرمائی، آگ کو بجھانے کے لیے تو نے پانی پیدا فرمایا، پانی کے رخ کو موڑنے کے لیے تو نے ہوا پیدا فرمائی۔ اب تو ہی بتا دے تیری کائنات میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے، تو ہی بتا دے تیری کائنات میں سب سے پاورفل چیز کون سی ہے، سب سے طاقتور چیز، سب سے فضیلت اور اہمیت والی چیز کون سی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں تم ہر بار کہتے رہتے تھے یہ چیز طاقتور ہے، یہ چیز پاورفل ہے، میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز بنا دیتا تھا، اب تم سراپا عجز و انکسار بن گئے ہو، تم نے ظاہر و باطن میرے حضور جھکا دیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پوچھ رہے ہو تیرے نزدیک سب سے طاقتور چیز کون سی ہے، سب سے پاورفل چیز کون سی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں سن لو میرے نزدیک سب سے طاقتور چیز وہ انسان ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھ سے پوچھتے ہو میرے نزدیک طاقتور چیز کون سی ہے، تو میرے نزدیک سب سے طاقتور چیز حضرت انسان ہے جسے میں نے عزتوں کے تاج عطا کیے، جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، جسے میں نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، جس کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی، ساری مخلوقات جس کے لیے بنائی، جس کے تابع میں نے ساری مخلوقات کو کیا، جس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں نے 1,00,000 انبیاء کو بھیجا، جس کو راہ راست پر لانے کے لیے 104 صحیفے اور کتب نازل کی گئی، جس کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کے وارث علماء کو بنایا گیا، میرے نزدیک سب سے طاقتور چیز، سب سے پاورفل چیز، سب سے فضیلت، اہمیت اور عزت والی چیز حضرت انسان ہے۔ لیکن آج یہ انسان مجموعہ ازداد دکھائی دیتا ہے، ایک طرف یہ عروج کی طرف گامزن ہے تو دوسری طرف یہ زوال کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف یہی انسان تسخیر کائنات کرتا ہے لیکن دوسری طرف یہی انسان ہمیں اسیر کائنات دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف اس انسان نے بجلی جیسی چیز ایجاد کی اور آج یہ گلی گلی یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ اس کے بغیر میرا ایک پل نہیں گزر سکتا، ایک لمحہ میرا اس کے بغیر نہیں گزر سکتا، لیکن دوسری طرف اسی بجلی کا ایک جھٹکا انسان کی جان لے لیتا ہے۔ ایک طرف انسان نے آگ سے کیا کیا کام نہ لیے، آگ سے طرح طرح کی چیزیں بنائی، لوہے کو پگھلایا، دیگر چیزوں میں ڈالا، کیا کیا کام نہ لیے گئے آگ سے، لیکن دوسری طرف اسی آگ کا ایک شعلہ انسان کو کوئلہ بنا دیتا ہے۔ ایک طرف انسان سمندروں کی گہرائی تک رسائی رکھتا ہے، سمندروں کو چیرنے کا فن جانتا ہے، پانیوں کے اندر غوطہ زد ہونے کا فن جانتا ہے، ماہر بن چکا ہے، لیکن دوسری طرف اپنے قرب میں بیٹھے ہوئے شخص کے، اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں نہیں جان سکتا، اور اپنی زندگی کے پل بھر کی خبر نہیں رکھتا، اپنی زندگی کے اپنے جسم میں پانی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے آنن فانن موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک طرف انسان کو صدیوں کی تاریخ یاد ہے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر فی البدی انسان کئی زندگی کے اہم واقعات سنا سکتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کئی تاریخ کے واقعات سنا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اس انسان کو اپنی زندگی کے پل بھر کی خبر نہیں۔ ایک طرف انسان پھیلنے پہ آتا ہے تو اس سطح کونوں مقام کم پڑ جاتی ہے اور یہ ببانگ دہل کہتا پھرتا ہے کہ آج میں چاند اور مریخ تک پہنچ گیا ہوں،
اب آگے تو ہر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے ستاروں سے آگے سفر کر لیا، بلکہ ایک بات کے لہجے میں کہوں تو مجھے کہنا پڑے گا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی انسان جب سمٹنے پہ آتا ہے تو 2 گز زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انسان عروج اور تکبر میں آتا ہے، غرور اور انا میں آتا ہے، تو فرعون، نمرود، شداد اور حامان بنتے ہوئے انا ربکم الاعلی پکار ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرتا ہے تو کبھی حشرات الارض کی پوجا کرنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اجسام فلکیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا دکھائی دیتا ہے، اور حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ مچھلی پکڑنے والے کیسے کو بھی یہ انسان اپنا معبود حقیقی سمجھ لیتا ہے۔ ایک طرف انسان صلہ رحمی پہ آتا ہے، رحم دلی پر آتا ہے تو دشمن کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جب انسان دشمنی پہ اترتا ہے تو جائیداد کے چند ٹکڑے کے لیے، جائیداد کے تھوڑے سے حصے کے لیے، چند روپیہ کے لیے بھائی کی آنکھوں میں سلاخیں گھونپ دیتا ہے۔ تصویر کو دونوں رخ دیکھے جائیں تو ایک طرف انسان تسخیرے کا اعلان کرتا ہے، دوسری طرف یہی انسان اسیرے کا اعلان دکھائی دیتا ہے۔ الغرض ایک طرف انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جدت کی طرف بڑھ رہا ہے، چاند اور مریخ تک پہنچ گیا، لیکن دوسری طرف قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ جوڑ کر رب تک نہ پہنچ سکا، رحمان تک تعلق قائم نہ کر سکا، رحمان کا قرب حاصل نہ کر سکا، رحمان کے قریب نہ ہو سکا۔ وہ کیا عتیق الرحمان جازم نے کہا تھا، انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک طرف انسان سائنس کے ذریعے کہاں کہاں نہیں پہنچا، چاند اور مریخ تک پہنچ گیا، اس سے آگے کا سفر جاری ہے، لیکن دوسری طرف قرآن سے رشتہ جوڑ کر رحمان تک نہ پہنچ سکا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت پر عمل کر کر زندگی کی راہیں درست کرتے ہوئے جنت کا راہی نہ بن سکا۔ اس نے قرآن سے رشتہ جوڑا، اس نے محمد عربی کی سیرت سے منہ موڑا، آج ایک قدم قدم پر رسوا ہو رہا ہے۔ ہم تو وہ تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے اسلام کو عزت دی تھی، اسلام کو وقار دیا تھا۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب ہم نے غزوہ بدر کے اندر جس کھجور کو چوس کر ہم روزہ رکھتے تھے، اسی کھجور کو چوس کر ہم روزہ افطار کرتے تھے، لیکن ہمارے حوصلے اتنے بلند تھے کہ ہم محمد عربی پر کی سیرت پر عمل کرنے والے بھی تھے، قرآن کے پیغامات کو سمجھنے والے بھی تھے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں کم ہو کر بھی ہماری مدد کی تھی، ہمیں فتح نصیب ہوئی تھی۔ مد مقابل جو لشکر تھا اس کے پاس کتنے سینکڑوں لوگ تھے، ان کے پاس جنگجو تھے، تیار لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود مدد ہماری کی گئی، کیونکہ ہم قرآن کے مطابق چلنے والے تھے، ہم اس عظیم کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ جس کتاب کی ڈیفینیشن قرآن سے پوچھ لی جائے تو اس سے بڑی مجھے ڈیفینیشن نہیں ملتی۔ قرآن قرآن ہو کر کہہ رہا ہے، میری تعریف سننا چاہتے ہو؟ میری تعریف یہ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میری ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے نازل کرنے والا دو عالم کا سردار رب العالمین ہے، مجھے لے کے آنے والا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور مجھے جس ہستی کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین بننے والے محمد عربی ہے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میرے مطابق زندگی گزارو، میں تمہیں زندگی کا ڈھب اور سلیقہ سکھا دوں گا، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دوں گا، تمہیں عزتوں کے تاج عطا کر دوں گا، تمہیں فتح اور بلندیاں عطا کر دوں گا۔ امام غزالی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ عرض کرتے ہیں حضرت قرآن کیا ہے؟ قرآن کی ڈیفینیشن کیجیے، قرآن کہتے کسے ہیں؟ تو امام غزالی فرمانے لگے قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی، آسان بھی ہے، مشکل بھی۔ سوال کرنے والا حیرت میں پڑ گیا
کہنے لگا حضرت آپ کسی ایک جملے میں بات سمیٹ دیتے، مجھے بات سمجھ آ جاتی کہ قرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ اتنا کہہ دیتے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے رب العالمین نے نازل کیا، مجھے سمجھ آ جاتی کہ یہ کتاب کتنی فضیلت والی ہے۔ آپ صرف اتنا بتا دیتے کہ اس کتاب کو قاصد بن کر لے کے آنے والا فرشتوں کا سردار ہے، مجھے کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جاتا۔ آپ صرف اتنا بتا دیتے نبیوں کے سردار پر نازل ہونے والی کتاب ہے، مجھے کتاب کی فضیلت کا پتہ چل جاتا۔ آپ صرف اتنا بتا دیتے اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کی طرف چل کر آنا بھی ثواب، اس کو ہر لحاظ سے ثواب میں رکھا گیا۔ یہ اتنی فضیلتوں والی کتاب ہے، آپ کسی ایک جملے میں بات سمیٹ سکتے تھے، لیکن آپ نے 4 جملے ارشاد فرمائے۔ ذرا ان کی وضاحت کیجئے گا کہ آپ نے جو 4 جملے ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے 4 جملوں میں ہی کیوں قرآن کی ڈیفینیشن کی؟ تو امام غزالی فرمانے لگے کہ سنو، قرآن چھوٹا اتنا ہے چند سالوں کا بچہ اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ رب ذوالجلال نے ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا علم اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ قرآن آسان اتنا ہے کہ چند سالوں کا بچہ چند ماہ کے قلیل عرصے میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہر آنے والا مفسر، ہر محقق اور ہر مدقق جب قرآن کی تعریف کرنے بیٹھتا ہے، جب تفسیر لکھنے بیٹھتا ہے، تو بالآخر یہی کہتا دکھائی دیتا ہے، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ قرآن اتنی فضیلت والی کتاب ہے، نازل کرنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا جبریل امین، جس ہستی کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین۔ حضرت صاحب بن عبداللہ تستری ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ آپ کا معمول یہ ہوتا تھا، اکثر جنگل میں رہتے اور اکیلے رہا کرتے تھے۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں حضرت دنیا داری کے معاملات ہیں، انسان کو 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، انسان کو طرح طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن آپ کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا، آپ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں، اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے اللہ کے علاوہ کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہا حضرت دنیا داری ہے، کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کے بغیر رہ نہیں سکتا، کئی طرح کے اس نے انسان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے، کئی طرح کے انسان کے کام آتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی حاجت نہیں، اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ تو سہل بن عبداللہ تستری فرمانے لگے کہ تیری حیرانی کا یہ عالم ہے، تو مشکل میں پڑ جائے گا، تو شک میں پڑا رہے گا اگر تجھے جواب نہ دیا گیا۔ سن لو، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی حاجت نہیں۔ وہ شخص عرض کرتا ہے حضرت کیوں؟ اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ تو سہل بن عبداللہ تستری کہنے لگے مجھے اللہ کے علاوہ اس لیے کسی کی حاجت نہیں کہ جب میرا کسی کو باتیں سنانے کا دل کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، سننے کا دل کرتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہوں، مجھے کسی اور دوست کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا علم رکھا گیا، ہر چیز کی فضیلت رکھی گئی۔ بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ عرض کرتا ہے حضرت میں دنیا میں جنتی میوے کھانا چاہتا ہوں، جنتی میووں کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ورد یا تسبیح بتا دیجئے جس پر میں عمل کروں، مجھے دنیا میں جنت کی لذت محسوس ہو، دنیا میں جنتی میوے کھا سکوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اسے کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کیا، بلکہ شارٹ کا جملہ کہا اے آنے والے صاحب، دنیا میں جنتی میوے کھانا چاہتا ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لیا کر۔ وہ کہنے لگا حضرت بتائیے کون سی تسبیح پڑھوں، کون سے نوافل پڑھوں، کون سا ورد کرنا ہے، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے کہ مجھے دنیا میں جنت کی لذت محسوس ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، صرف ایک عمل کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت وہ عمل بتائیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمل یہ ہے صبح وقت میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر رب کا قرآن کھول کے بیٹھ جانا، تجھے ایسے محسوس ہوگا تو دنیا میں جنتی میوے کھا رہا ہے۔ یہ اس کتاب کی فضیلت ہے، یہ اس کتاب کی عزت ہے، یہ اس کتاب کی شان و شوکت ہے۔ لیکن جب سے ہم نے اس کتاب کو چھوڑا، اس کتاب کے دامن سے وابستہ ہونا چھوڑا، کتاب کو پڑھنا چھوڑا، سمجھنا چھوڑا، آج ہم اس مقام پہ آ گئے کہ غیر ہم پر مسلط ہو گئے۔ بلکہ علامہ اقبال نے ایک صدی قبل دور حاضر کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر
ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے گر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے ہم نے کتاب رحمت سے منہ پھیر لیا، ہم نے قرآن سے دامن نہیں جوڑا، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ جو اتنی فضیلت والی کتاب تھی، کوئی اس سے محبت کرتا تھا یہ اسی بھی عزتوں کی تاج عطا کرتی تھی، کوئی اس سے پڑھتا تھا یہ اسی بھی شان و شوکت عطا کرتی تھی، بلکہ یہ تو وہ حضور کا معجزہ ہے، صرف دیکھ لیا جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، لیکن کوئی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے نبی پر نازل ہونے والی وہی کتاب ہے جو میرے نبی پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہ مسلمان کا اعجاز ہے، یہ مسلمان کا فخر ہے کہ جب بھی وہ قرآن کو اٹھاتا ہے وہ سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ زبان سے دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ قرآن سے دلیل بھی دیتا ہے کہ یہ میرے نبی کا وہ عظیم معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ یہ کہ اس کتاب کی فضیلت ہے، یہ اس کتاب کی عزت ہے۔ گزشتہ دنوں میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے تحقیق کی، انہوں نے کہا دنیا میں اس وقت 3 بڑے مذہب ہیں، ایک عیسائی، دوسرا یہودی اور تیسرے مسلمان۔ کیوں نہ ان تینوں کو کسی ایک مذہب پر اکٹھا کر دیا جائے، کیوں نہ مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو کسی ایک مذہب، کسی ایک مذہب پر اکٹھا کر دیا جائے، متحد کر دیا جائے، کسی ایک نبی کے نقش قدم پر چلا دیا جائے تاکہ دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تینوں مذاہب کے علماء کو بلا دیا گیا، ان سے بحث و مباحثہ ہوا، شرائط رکھی گئی، کہا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اس وقت صحیح مذہب کون سا ہے، سچا مذہب کون سا ہے اور یہ دور کس نبی کا دور ہے۔ سب نے کہا ہم اس فیصلے کے لیے تیار ہیں، اس مناظرے کے لیے تیار ہیں، اس بحث و مباحثے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان علماء کو بٹھا دیا گیا، ججز بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے۔ انہوں نے کہا کیجئے سوال۔ انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیے آپ کس کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ یہودی کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، عیسائی کہنے لگا میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اور مسلمان کہنے لگا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اب وہ جو ججز تھے انہوں نے دوسرا سوال کیا، بے شمار سوال کی، میں ان سے 2 یا 3 سوال رکھنا چاہوں گا۔ دوسرا سوال کیا، کہا بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، عیسائی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور مسلمان کہنے لگا میرے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا دور ہے۔ ججز کہنے لگے جب دعویٰ ہوتا ہے تو وہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ دور اسی نبی کا دور ہے۔ جب دعوے کی بات تھی تو یہودی اور عیسائی فخر سے کہہ رہے تھے کہ یہ دور موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن جب دلیل مانگی گئی تو یہودی اور عیسائی کا سر جھک گیا، شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے انبیاء کے جو معجزے تھے، ان کے نبیوں کے جو معجزے تھے وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا جس سے آپ پتے بھی جھاڑ لیتے تھے، کبھی تکیہ بنا لیتے ہیں، کبھی اس سے سانپ نکل جاتا ہے وہ اژدہا بن کر، اور کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کبھی سمندر میں مارتے ہیں تو 12 رستے بن جاتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ عصا بھی چلا گیا کیونکہ وہ معجزہ نبی کے ساتھ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب عیسائی کی باری آئی اس کے پاس دلیل نہیں تھی، وہ کہتا تھا یہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، لیکن دلیل اس لیے نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا تعلق جسم کے ساتھ تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تو معجزات بھی موجود نہیں۔ جب یہودی اور عیسائی سر جھکا کے بیٹھ گئے، پانی پانی ہو رہے تھے، شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے تھے، چہرے پہ بل پڑ گئے، پسینہ آ گیا، لیکن باری آئی مسلمان کی تو مسلمان کہتا ہے مجھے 2 لمحے کے لیے کمرہ عدالت سے باہر جانے کی اجازت دی جائے، میں 2 لمحے کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ اجازت دی جاتی ہے، مسلمان باہر آتا ہے، ایک دکان سے قرآن لیتا ہے، دوبارہ کمرہ عدالت میں جاتا ہے، یہودی اور عیسائی اور ججز کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یہودی اور عیسائی تم دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تمہارے پاس دلیل نہیں کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے۔
لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دور کس نبی کا دور ہے. تم نے دعویٰ کیا لیکن دلیل نہ دے سکے. سن لو یہ دور محمد عربی کا دور ہے اور اس کی زندہ دلیل میرے پاس یہ معجزہ موجود ہے اور وہ معجزہ قرآن ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. یہ اس کتاب کی فضیلت ہے, یہ اس کتاب کا اعجاز ہے, یہ اس کتاب کی فضیلت ہے کہ ہم نے اسے اپنی سینوں میں محفوظ کرنا ہے, ہم نے اس کو سمجھنا ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم اس سے رشتہ جوڑ لیں گے, جب ہم اس سے تعلق مضبوط کر لیں گے, پھر دنیا کی ہر چوکھٹ پر ہمیں اسلام دکھائی دے گا. دنیا کے ہر کونے میں, ہر گھر میں, ہر ملک میں ہمیں مسلمان دکھائی دیں گے, ہمیں غیر مسلم دکھائی نہیں دیں گے. یہ عزت, یہ اعجاز ہمیں جب ملے گا تو وہ قرآن کی وجہ سے ملے گا. ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا, قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. جب ہم قرآن سے رشتہ جوڑ لیں گے, قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں گے, قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے, قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے, قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور صاحب قرآن کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, احکامات الہیہ اور تعلیمات مصطفیہ پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی عزتوں کے تاج عطا کر دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں جنت کا راہی بنا دے گا. ہم حضور کی قیادت میں جنت کے راہی بنیں گے اور پھر پوری دنیا پر اسلام کا دامن پھیلا دیا جائے گا. پوری دنیا پر صرف اسلام کا جھنڈا دکھائی دے گا. جب مسلمان قرآن کے دامن سے لپٹ جائیں گے, پھر پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو جائے گا, پوری دنیا پر امن قائم ہو جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, دجال عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. پھر یہودیوں سے جہاد کیا جائے گا, یہودیوں کو سریعام قتل کیا جائے گا. یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر سے آواز آئے گی, یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اسے اے مسلمان اس سے نکال اور اسے قتل کر دے. پھر وہ وقت بھی زمانہ دیکھے گا جب قرآن سے مسلمان وابستہ ہو جائیں گے, قرآن کو سینوں میں محفوظ کر لیں گے, قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. پھر وہ وقت بھی زمانہ دیکھے گا جب ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری اکٹھے پانی پیا کریں گے. جب پوری دنیا پر امن قائم ہو جائے گا, پھر ہم یہ زبان حال سے یہ کہتے دکھائی دیں گے, آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. ہر طرف ایک کنارہ دکھائی دے گا, ایک ہی آواز سنائی دے گی, ایک ہی آواز دکھائی دے گی, ایک ہی آواز کانوں سے ٹکرائے گی اور وہ یہی ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تب ہوگا جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے, قرآن سمجھنا شروع کریں گے, قرآن پر عمل کرنا شروع کریں گے. رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے حقیقی معنوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.